الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ ہمارا موضوع انبیاء کا ہے، آج ہم انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قربانی کا ذکر خیر کریں گے کہ جس طرح ہم آب زمزم شریف پیتے ہیں اور ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی کیوں کرتے ہیں اور آب زمزم کا جو چشمہ ہے وہ کیسے اگلا، اس والے سے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل جب گود کے بچے تھے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو حجاز لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگی، لیکن انہیں کئی انسان دکھائی نہ دیا۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مایوس ہو کر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے۔ اتنی دیر میں وہاں ایک خانہ بدوش قبیلہ پہنچا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام برو جرم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بہت عزت کی اور پھر وہیں خیمے لگا لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر مینا کے مقام پر لے گئے۔
اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا آ گیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کے بجائے اس دمبے کو قربان کر دیں۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد مینا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جس طرح الحمدللہ ہم بھی ہر سال یہ قربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ خوش قسمت لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آب زمزم شریف پیتے ہیں، تو یہ بھی آب زمزم شریف کا جو چشمہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے یہ چشمہ نکلا۔ اور جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ پر قربان کرو، تو انہوں نے لبیک کہتے ہوئے حضرت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خواب سنا تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ ہم پر امتحان ہے۔ تو اب ہمیں اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو کتنی بڑی قربانی ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہوا، اللہ پاک کرم ہوا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ وقت کی قربانی دیتے ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، ہم بھی کچھ وقت کی قربانی دیتے ہوئے ہم اللہ پاک کے حکم کو مانیں۔ ہم اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھیں۔ یہ نماز کا تقریباً ہر بیان میں یہ ٹاپک ہوتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم مسلمان نماز سے بہت دور ہیں، ہماری مسجدیں بالکل ویران ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں اللہ پاک کا حکم ماننا چاہیے، ہر حال میں ماننا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ان نبیوں نے قربانیاں دی، اور پھر جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو وہ نبی جن کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ان پر پاک کتاب قرآن پاک اتارا، تو انہوں نے ہر وقت جب پیدا ہوئے تو اپنی امت کے لیے دعائیں کی، رب ہب لی امتی، ہمارے لیے دعائیں کی۔ جب معراج پر گئے تو ہمارے لیے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمارے لیے مانگا۔ جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اتنی محبت کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں، عملی محبت کریں۔ اور جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں زبان سے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ صرف دعوے کا دعویٰ ہی ہے، عملی جامہ نہیں ہے کہ ہم عملی جامہ پہنائیں کہ جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھروں میں جا کر ہمارے لیے روئے، جہاں بھی گئے ہمارے لیے روئے، جو کچھ مانگا اپنی امت کے لیے مانگا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ امتی کہے تو ہم 10 دفعہ لبیک یا رسول اللہ کہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے، بہتری اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانیں، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم سے سوالات ہونے ہیں، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ ہمیں اپنے جو ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے تیاری کیا ہے، کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا ہے، اللہ پاک نے اس میں ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب یہی سمجھ لیں کہ یہ ہمارا پیپر ہے، اب پیپر میں سوالات جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اب راستہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے۔ اب ایک راستے میں کانٹے ہیں، ایک راستے میں تکلیفیں ہیں، ایک راستے میں کلینیں بچھی ہوئی ہیں، ایک راستے میں پھول بچھائے گئے ہیں۔
اب ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ وہ پھولوں والا راستہ کون ہے؟ وہ نماز ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرنا ہے۔ وہ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، اب شیطان ہمیں جدھر لگاتا ہے وہ تو اس طرف ہی لگ جاتے ہیں، بنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک جو حکم دیا ہے انہیں کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ السلام اور طریقے ماشاءاللہ یہ بچوں کی محبت ہے جو ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ بچوں نے ماشاءاللہ ایک دفعہ کتاب پڑھی ہے تو انشاءاللہ اسی حوالے سے ان بچیوں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں انشاءاللہ اس بچی سے سوال پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ بتائیے علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو حجاز کس کے حکم پر لے گئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ ماشاءاللہ حکم دیا تھا نا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ پر دوڑ کر کیوں چکر لگائے؟ حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ کر چکر لگائے۔ بتائیں کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے گئی کیونکہ وہ رگڑ رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور ایڑیاں رگڑنے سے کیا وہاں پہ ہو رہا تھا؟ پانی کا چشمہ۔ ہاں پانی کا چشمہ، اور بس جو آپ زمزم پیتے ہیں اسلام کی ایڑیوں کا جو قبیلہ بنو جرم نے اس ریگستان میں اپنے خیمے کیوں لگا لیے؟ کیونکہ ہمیں جہاں پانی کا چشمہ یا پھر کنواں نظر آتا تھا نا وہ وہیں اپنے خیمے لگا لیتے۔ ہر سال حاجی حج کے بعد مینا مقام پر کس کی یاد میں اور کیوں قربانی کرتے ہیں؟ اسماعیل کی قربانی اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا نا اس کو پورا حضرت ابراہیم پھر وہ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ پاک نے دمبا بھیج دیا، تو ان کی جگہ وہ دمبا ذبح ہوا، تو پھر اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے مینا میں جو حاجی حج کر کے قربانی کر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو قربان کے لیے دمبے کے لیے حاجی حج کر کے مینا کے مقام پر جا کر قربانیاں کرتے ہیں، اس نیکی کو خوب پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچیوں کے علم میں عمل میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک اسی لگن کے ساتھ ان بچیوں کو نماز قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان بچیوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔